بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کروں گا جو 2 روز قبل ہمارے کراچی پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا، اور وہ احتجاجی مظاہرہ تھا جناب مزدور پشتون کی جماعت تھی اس کی جانب سے، اس جماعت کی جانب سے مظاہرہ تھا، لیکن اس مظاہرے میں افغانستان کے ایک کثیر تعداد جھنڈوں کی موجود تھی۔ اور اس احتجاجی مظاہرے کے دوران مقررین نے جس طرح سے ہمارے قومی ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف اپنا احتجاج کیا، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، انہیں تنقید ہدف بناتے رہے، اور جس طرح سے ان کا اس کے خلاف لب و لہجہ تھا، خاص طور پر سابق چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کے خلاف جو مقررین کا لب و لہجہ تھا وہ بڑا سخت تھا، اور پھر ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف ان کی جانب سے جو جس طرح سے لب و لہجہ استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو جن 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 لوگوں کے ہاتھوں میں افغانستان کے جھنڈے تھے، ان کی جانب سے ہمارے ملک کے خلاف جس قسم کی نعرے بازی کی جا رہی تھی، وہ بھی سب نے دیکھا۔ یہ تمام جو جلسے کی کوریج ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکی ہے، اسٹریم میڈیا پر بھی دکھایا جا چکا ہے، اور غالباً پرنٹ میڈیا پر بھی ان کی خبریں جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر مقررین نے اس احتجاجی مظاہرے کے دوران یہ بھی فرمایا کہ کراچی کی چابی ہمارے پاس ہے، اور جب چاہیں گے کراچی کے رابطے ملک کے دیگر حصوں سے جو ہے وہ منقطع کر دیں گے۔ تو ایسا ماضی میں بھی یہ اس قسم کے احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے، اور اس پر وہ عمل بھی کرتے رہے۔ جب سوراب گوٹ پر احتجاجی مظاہرے ہوئے تو کئی گھنٹے کراچی اور کا جو رابطہ تھا ملک کے دیگر علاقوں سے منقطع رہا، تو یہ ماضی میں انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ اب جس طرح سے کراچی کے ارد گرد جو افغان بستیاں آباد ہیں، وہ بستیاں اسی طرز پر آباد ہیں جس طرح سے فلسطین کے علاقوں میں اسرائیلیوں نے جو ہے اپنی بستیاں آباد کی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرز پر وہاں بستیاں آباد ہیں، اور ان افغان بستیوں میں لاقانون سرے عام ہے، اسلحہ جو ہے وہ سرے عام فروخت ہو رہا ہے، اور پھر وہاں جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ ہے، بعض تو عام لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہے، لیکن سوراب گوٹ پر کئی سینکڑوں ایکڑ زمین ایسی ہے واٹر بورڈ کی جس پر یہ جنجال گوٹ آباد ہے۔ اس جنجال گوٹ میں واٹر بورڈ کی جانب سے جو مین لائنیں جو کراچی کو پانی سپلائی کرتی ہیں، وہاں 1 درجن سے زائد ان لیگل ہائیڈرنٹ قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے کروڑوں روپے کا پانی روزانہ چوری ہو رہا ہے، اور وہی پانی کراچی کے شہریوں کو فروخت بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن تمام تر صورتحال انتظامیہ اور سندھ حکومت کے علم میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے سندھ حکومت بھی خاموش ہے، اور وہ قانون نافذ کرنے والے وہ ادارے بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے افغانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سندھ میں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سندھ کو فلسطین نہ بنا دیا جائے، اور افغانستان سندھ کے لوگوں کے لیے اسرائیل جیسی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو، ہماری سندھ حکومت میں تو ایک افغانی مشیر بھی شامل ہے جو عموماً شر پسندوں کو اور جن لوگوں کو جرائم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو جتنے بھی جرائم ٹیلی فون اسنیچنگ، گاڑیوں کی اسنیچنگ کے جو واقعات جنم لے رہے ہیں، ہماری پولیس کی رپورٹ اور جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق اس میں 80 سے 90% لوگ جو ہیں یہ لوگ ملوث رہے ہیں، اور ان کی جو ہے باقاعدہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے قانون میں جو ایسی سکم موجود ہے، اور ہمارے جو عدالتی فیصلے ہیں اس میں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے سزا جو ہے کسی کو نہیں ملی، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سابق وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے آج ایک مرتبہ پھر قوم سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں ان کا جو تھا زیادہ ذکر تحریک طالبان
ہی رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ حکومت ہماری پالیسیوں پر کو تسلسل جاری رکھتی تو آج ملک میں دہشت گردی نہیں ہوتی۔ اب عمران خان صاحب کی پالیسیاں کون سی تھی؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان طالبان کو جنہوں نے ہمارے ملک کے 80,000 لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، انہیں ری سیٹل کرنے جا رہے تھے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ ان افغان طالبان سے مذاکرات انہوں نے کیے، اور ان طالبان سے مذاکرات کے بعد ان کو ابتدائی طور پر کے پی کے میں اجازت دی گئی، انہیں ری سیٹل کیا جا رہا تھا، اور انہی طالبان کو جو ہے وہ باقاعدہ آفیسز کھول کر دیے جا رہے تھے۔ یہ ان کی جو تھی وہ پالیسی کا تسلسل تھا جن کا انہوں نے آج ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ کافی اس پر تجربہ کیا ہے اور پورے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے، مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ان کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے اس تسلسل کو اور میری ایک سازش کے تحت میری حکومت کا خاتمہ نہیں کیا جاتا تو ملک میں جو ہے کبھی بھی دہشت گردی واپس نہیں آتی۔ اگرچہ ہماری فوج کی جانب سے جو ضرب عضب کے نام پر آپریشن کیا گیا تھا، اس آپریشن کے بعد ملک میں امن قائم ہو چکا تھا، اور امن قائم ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے کرکٹ ٹیمیں آ رہی تھیں، غیر ملکی لوگ بھی آ رہے تھے، قومی سطح پر بھی گیمز ہو رہے تھے، سرمایہ کاری بھی ہو رہی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی تھی کہ ان کو اگر ری سیٹل کیا جاتا تو امن قائم ہو سکتا تھا۔ اگرچہ ان کے آنے سے قبل ملک میں امن و امان قائم ہو چکا تھا، آپریشن ہوئے تھے ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف امن قائم ہو چکا تھا، اور اب جب ان کی پالیسی کے تسلسل کو توڑا گیا اور ان لوگوں کو اس ملک میں سے جو ہے وہ گنجائش نہیں دی گئی جن لوگوں نے ہمارے ملک کے 80,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنایا، اور پھر سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اس میں قومی سلامتی کے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان دہشت گردی کا لقمہ اجل بنے، تو ان لوگوں کو جب روکا گیا موجودہ حکومت کی جانب سے تو ایک مرتبہ پھر دہشت گردی شروع ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اس تسلسل کو اگر قائم کیا جاتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابتدائی طور پر ہم نے کے پی کے میں افغان طالبان کو جو ہے وہ ریلیف دیا تھا اور اسپیس دیا تھا، اور اگر انہیں پورے پاکستان میں اسپیس دیا جاتا، ان کے آفیسز کھولے جاتے، انہیں جو ہے وہاں ری سیٹل کیا جاتا، تو ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو یہی وجوہات ہیں کہ ان کے جو مخالفین ہیں ماضی میں بھی طالبان خان کا خطاب دیتے رہے ہیں، اور اب میرے خیال سے آج کی تقریر کے بعد تو پھر انہیں اور شدت کے ساتھ طالبان خان کا خطاب دیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج آصف علی زرداری صاحب پر بھی جس طرح سے طنز کیا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تربیت میں جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے 10 ارب روپے کا جو نوٹس بھیجا ہے ہر جانے کا، اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آصف علی زرداری صاحب کو بتاؤں گا عدالتوں میں جا کر کہ وہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ کرپشن کی ہے، کس طرح سے اس ملک کو لوٹا ہے، کتنے لوگ انہوں نے مروائے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل جب عمران خان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی ہوتی رہی، ان کے خلاف ویڈیو وائرل ہوتی نہیں ہیں اور مختلف ان پر الزامات عائد ہوتے رہے، تو ہم نے ان کی بھی مذمت کی تھی۔ اس کے لیے بھی ہم کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قومی لیڈر کے خلاف اس طرح سے جو ہے ان کی ویڈیوز جو ہیں وائرل نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے غیر اخلاقی جو ہے وہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج عمران خان صاحب خود نے جس غیر اخلاقی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کو تنزیہ طور پر ان کو جو ہے وہ ٹوٹ کیا، تو وہ قابل مذمت بھی ہے، اور ان سے ان کی محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تربیت میں جو ہے وہ خاصی کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے آج اس کو برملا اظہار کیا اس کا، اور آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح سے انہوں نے تنقید ہدف بنایا، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ مہذب معاشرے میں اسے کسی صورت بھی جو ہے اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا سابق صوبائی وزیر بلدیات، متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر
جناب رؤوف صدیقی صاحب کا، جنہوں نے آج ہائی کورٹ کے احاطے میں چند صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صاحب اختیار اور صاحب اقتدار سے اپیل کروں گا کہ تمام ان لوگوں کو معافی دی جائے جن لوگوں نے بھی پاکستان جو لوگ بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر آئین کے ساتھ جن لوگوں کی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے الطاف حسین کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ معذرت خواہ بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے، ایسے لوگوں کو معاف کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کیے جانے سے موجودہ حالات سے بآسانی نمٹا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اور ملک جس طرح سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، تو ایسے لوگوں کو معافی دی جائے اور ایسے لوگوں کو واپس لایا جائے، تو ان حالات سے بآسانی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے انتخابات میں جس طرح سے انتخابات کروائے گئے ہیں، وہ پوری طرح سے دونوں شہریوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ دونوں شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں شہریوں کے ساتھ ماضی میں بھی جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ معاشی طور پر کے لیے روزگار نہیں ہے، اور روزگار کے جو ہیں وہ ذرائع محدود کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجودہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں دونوں شہروں میں، ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، 3 ماہ کے اندر حلقہ بندیاں کی جائیں، اور ان حلقہ بندیوں کے بعد فوری انتخابات کروا کر اقتدار ان لوگوں کے حوالے کیے جائے جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہو۔ ان سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ کا اشارہ غالباً بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب ہے، لیکن انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ میں ان تمام الطاف حسین سمیت ان تمام لوگوں کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو ملک میں واپس لایا جائے، اور ان لوگوں کو معافی دی جائے جو اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگ چکے ہیں۔ ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ان کو پوری طرح سے اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے، تاکہ ملک میں جو دہشت گردی ہے، یا جو ملک معاشی طور پر آج جن حالات میں مبتلا ہے، ان کا خاتمہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ ان تمام لوگوں کو معاف کر کے ان کو جو ہے قومی دھارے میں شامل کیا جائے، اور ان لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔